بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ ایس ایس ٹی اسلامیات کلاس 9 اس کا پارٹ 32 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پارٹ 32 اللہ کی رحمت سے کلاس 9 کی انگلش جو ہے وہ اس کے اوپر ساری ویڈیوز بن چکی۔ کلاس میٹرک کی اردو جو ہے اس پہ ساری ویڈیوز بن چکی، اپلوڈ ہو چکی، پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اور اب جو ہے وہ جنرل گروپ سے فرسٹ ایئر انٹر کی جو اردو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور جو ہے کلاس میٹرک سے پاکستان اسٹڈی چل رہی ہے، کلاس میٹرک سے انگلش چل رہی ہے، اور کلاس 9 سے اسلامیات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ انگلش دونوں سائیڈوں پہ یہ جنرل گروپ کے لیے بھی اور سائنس گروپ کے لیے بھی۔ اور جو سائنس گروپ ہے اس کے لیے فرسٹ ایئر کو میں نے رکھا ہے، اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ فرسٹ ایئر کیمسٹری، فرسٹ ایئر بایولوجی، فرسٹ ایئر فزکس، فرسٹ ایئر میتھمیٹکس۔ تو یہ 4 سبجیکٹس کی 4 ویڈیوز ڈیلی جو ہے 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آپ کو ملتی ہیں۔ مطلب تقریباً 8-9 ویڈیوز ڈیلی جو ہیں 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک ہر ایک گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جنرل گروپ کے لیے بھی سائنس گروپ کے لیے بھی انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے سوالات بھی کرتا ہوں تاکہ میموری چیکنگ ہو جائے، اور ڈسکرپشن میں ان کے جوابات بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیچے جو مور لکھا ہوا ہے اسی اسکرین کے نیچے ہے معاری مور لکھا ہوا ہے، اس میں جوابات ہوتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں اسی اسکرین پر آپ کو ایس ایس ٹی ایگزام کی پلے لسٹ کا لنک بھی نظر آئے گا، اس پہ آپ کلک کریں تو آپ کو جو ہے وہ پچھلی ساری ویڈیوز جو ہیں جنرل گروپ کی، سائنس گروپ کی، سب نظر آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے بھائی، تو پارٹ 32 کی طرف چلتے ہیں۔ انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ سبا سے، سورہ سبا، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے باتیں ابھی چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تبلیغ کے 3 مرحلے ہیں، آپ کو بتا دیا تھا 3 مرحلوں میں تبلیغ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سورہ سبا کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے کی ورڈز ہیں تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کی ورڈز ہیں تاکہ آپ کو اس سے یاد ہو جائے۔ پیج نمبر 84 پر ہے یہ، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ سورہ سبا کی آیت کا ترجمہ جو ہے میں نے بتا دیا۔ تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگلا جو ہے پوائنٹ آپ کے لیے، یہ آیت آنے کے بعد یہ حکم تھا کہ اب اعلانیہ عام لوگوں میں بھی جو ہے آپ جو ہے دعوت تبلیغ کا کام جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت مکے کے 3 بازار تھے، وہاں پر آپ نے اس بازار میں نمائندے بھیجے آپ نے اپنے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان 3 بازاروں میں جائیں اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں۔ ان کے نام میں آپ کو لکھ دیتا ہوں۔ ایک بازار کا نام ہے عکاظ، ٹھیک ہے، دوسرے بازار کا نام ہے موہنا یا مہنا، عربک ورڈ ہے، میم ہے نون، اور ذوالمجاز تیسرے بازار کا نام ہے، ذوالمجاز یہ تیسرے بازار کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے سفر طائف بھی کیا، سفر طائف بھی کیا، اور تقریباً 10 دن جو ہے وہ طائف میں ہی آپ نے قیام کیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سورہ نحل جو ہے، سورہ نحل، اس کے کی ورڈز ہیں حکمت اور اچھے واز کے ذریعے لوگوں کو بلانا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پیج نمبر 84 پر ہے یہ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واز کے ذریعے لوگوں کو بلائیے اور ان سے بہتر طریقے سے مکالمہ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، اچھا، اس کے علاوہ اسی ٹائم میں یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ
تبلیغ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فرما رہے تھے، مدینے میں تو نہیں فرما رہے تھے، مدینے تو بعد میں آپ نے ہجرت کی، لیکن مدینے میں مسلمان کیسے ہو گئے لوگ؟ یہ سوال ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں گئے، تو مدینے میں کیسے مسلمان ہو گئے کہ جب ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو مدینے میں مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا، تو مسلمان وہاں کیسے ہو گئے لوگ؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مکی ٹائم پیریڈ میں ہی مدینے سے لوگ آتے تھے مکے، ان میں ایک خاص شخص تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام تھا انصار مدینہ میں سے یہ شخص تھا، ایسے سوید بن سامت، یہ شاعر بھی تھے اور اچھی گفتگو کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر مدینہ گئے اور وہاں پہ جا کے بڑے اچھے طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی، تو وہاں پر مدینہ میں لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ پھر ہر سال مسلمان جو ہے وہ ہر سال مدینے سے لوگ آتے تھے، قافلے آتے تھے چھوٹے چھوٹے مکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ اس طرح ہر سال سلسلہ چل رہا تھا۔ اس طرح جا کے مدینے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی کافی تعداد ہو گئی تھی۔ اچھا، مدینے جب آمد ہوئی تو آپ نے مسجد کی بنیاد بھی رکھی، ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی قباء کے مقام پہ، اور اسی لیے اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ مدینہ آنے کے بعد دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوا، تیسری ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اور صلح حدیبیہ، ان کی تفصیلات آگے آپ کے پاس جو ہے نا وہ میں اگلے پارٹ میں اس کی تفصیلات ساری بتاؤں گا، مدینے پہنچنے کے بعد کیا کیا ہوا۔ چلیں میں سوالات شروع کرتا ہوں، ذہن نشین کر لیں آپ یہ پوائنٹس۔ پہلا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کس صورت سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بھیجا ہے۔ سورت کا نام بتا دیجیے۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ علی الاعلان جو ہے تبلیغ کا جب حکم مل گیا تو مکے کے 3 بازاروں کی طرف آپ نے صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کیجئے، ان بازاروں کے مجھے نام بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، سفر طائف جو ہے آپ نے کیا اور وہاں پر قیام کیا، تقریباً کتنے دن وہاں پر قیام کیا، یہ مجھے بتا دیجئے۔ چوتھا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کس صورت سے یہ لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ذریعے لوگوں کو بلائیے اور ان سے بہتر طریقے سے مکالمہ کریں۔ مجھے بتائیے کس صورت سے لی گئی ہے یہ۔ نمبر 5، پانچواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، مدینے سے ایام حج کے دوران ایک صاحب جو ہے وہ مکے آئے اور یہاں آ کے جو ہے، جو شاعر بھی تھے خود، اور یہاں آ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور بیعت ہوئے، اسلام قبول کیا، اور واپس جا کے مدینے میں پھر اسلام کی تبلیغ شروع کی، ان شخصیت کا مجھے نام بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال میرا آپ سے یہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، تو کس مقام پہ آپ نے اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اس مقام کا نام بتا دیجئے اور مسجد کا بھی نام بتا دیجئے، ٹھیک ہے۔ ساتواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، غزوہ بدر جو ہے کس ہجری میں لڑا گیا۔ آٹھواں سوال میرا آپ سے یہ ہے، غزوہ احد جو ہے وہ کس ہجری میں جو ہے وہ لڑا گیا تھا، اور غزوہ خندق جو ہے وہ کس ہجری میں
لڑا گیا تھا. ٹھیک ہے بھائی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نو لائک نو سبسکرائب, اونلی شیئر.